جامعہ ریاض العلوم کے شعبہ قرأت کے معزز و معقر استاد حضرت مولانا قاری محمد ریحان صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں۔ اس کے بعد ہم جامعہ ریاض العلوم ہی کے معقر استاد شعبہ حدیث کے معقر استاد حضرت مولانا محمد شکیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درمیان میں ایک ضروری اعلان، بہت سے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، براہ کرم ان سے گزارش ہے کہ جو لوگ باہر ہیں وہ مسجد میں اوپر تشریف لے کر آئیں۔ براہ کرم جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ مسجد میں اوپر تشریف لے کر آئیں۔ ایک بڑا مجمع جو یہاں اوپر لوگ ہیں ان سے زیادہ نیچے ہے، براہ کرم وہ اوپر تشریف لے کر آئیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ معزز مکرم برادران اسلام، سامعین حضرات، ماشاءاللہ بہت دیر سے ہم سبھی حضرات دین کی مختلف نوعیت کی باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں آپ کے سامنے بلا لیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے معزز علماء کرام موجود ہیں، انشاءاللہ ہم سب ان سے استفادہ کریں گے۔ آپ کے درمیان چند منٹ کے لیے ہم آپ حاضر ہیں۔ ابھی آپ نے مولانا انیس صاحب کے ذریعے ان کے زبانی ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے متعلق اہم ترین باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ محرم کا یہ مہینہ اور اس محرم کی 10ویں تاریخ آج کا دن یوم عاشورہ جب بھی آتا ہے، کچھ باتیں ہمارے آپ کے ذہن کے اندر آتی ہیں، کچھ جذبات بھرتے ہیں، کچھ عشق رسول اور عشق حسنین کا ولولہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ہم چاہیں گے اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ہمارا یہ محرم کا مہینہ اور آج کی تاریخ یوم عاشورہ تاریخ انسانیت کے اندر، خصوصاً تاریخ اسلام کے اندر کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا عظمت رکھتا ہے، کیا فضیلت رکھتا ہے، اس بات کو ہمیں اور آپ کو اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے اس مہینے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ کے لیے سورج کو بھی اللہ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی بنایا۔ دنیا کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ مہینے تھے اور یہ تاریخیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے خود اس آیت کریمہ میں جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینہ بنایا، اسی دن بنایا جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ اللہ نے سال کے 12 مہینہ بھی بنایا، ان میں سے 4 مہینہ نہایت قابل احترام۔ ان مہینوں میں محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے۔ اس کی عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا، اس کے مقام اور مرتبے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ علماء کرام اپنی کتابوں میں، اپنے اقوال میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے دنیا کے اہم ترین کام کو، امور کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ نے انجام دیا۔ اس سے اس مہینے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے آپ کا دنیا کے اندر جو 2 خاص تاریخی نظام چلتا ہے، وہ ایک نظام شمسی ہے جو سورج سے تاریخ چلا کرتی ہے، اور ایک چاند سے چلتا ہے جس کو تاریخ قمری کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، یہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سورج سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو یہ محرم کا مہینہ بھی تھا، ربیع الاول کا مہینہ بھی تھا، تبھی تو ہم آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ لیکن جب دنیا میں اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت جو ہے ایک نظام شمسی ایک تاریخ چلتی ہے، وہ تاریخ جو سورج سے چلتی ہے۔ دنیا کا نظام سسٹم اس سے چل رہا ہے، دنیا کا اکثر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت مکی زندگی کے اندر عبد المطلب کے واقعہ سے پہلے، واقعہ فیل سے پہلے ایک تاریخ چلا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مکہ کے کچھ پرانے بڑے سرداروں کے نام سے یہ تاریخ چلا کرتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور آپ کے دادا عبد المطلب کے زمانے کے اندر واقعہ فیل پیش آیا، ابرہہ بادشاہ نے جب خانہ کعبہ اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھی کی فوج لے کر آیا، اس زمانے کے اندر اہل مکہ کے لیے جب تک کہ اسلام ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، عبد المطلب کی سرداری کے اندر مکہ کے لوگ کعبہ اللہ کا احترام کرتے تھے۔ اس زمانے میں دور جاہلیت کے اعتبار سے خانہ کعبہ کی عظمت کا اظہار کیا جاتا، طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ فیل کے ذریعے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر کیا ہے، اس واقعہ فیل کا جو واقعہ اہم ترین دنیا انسان کے لیے، تاریخ انسان کے اندر ایک اہم ترین واقعہ دنیا کے اندر پیش آیا۔ مکہ کے اندر فیل کے اور ہاتھی والوں بادشاہ ابرہہ کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا، تو مکہ کے لیے، عرب والوں کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے ایک یادگار دن بن گئے۔ اور وہ ہاتھی کی تاریخ سے، واقعہ فیل سے انہوں نے اپنی ہسٹری، اپنی تاریخ ہاتھی سے چلانے لگے کہ یہ واقعہ فیل سے 3 سال پہلے یا 3 سال بعد یہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ کا دور بھی چلا گیا۔ آپ کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کا بھی یہ واقعہ دور چلا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے خلافت کے 2 سال نکلنے کے بعد اسلام کی فتوحات چاروں طرف ہونے لگی اور اسلام کا خطہ بڑھنے لگا۔ مسلمان مجاہدین پوری دنیا کے اندر دعوت اسلام کو لے کر پھیلنے لگے، پھولنے لگے۔ مختلف علاقوں کے گورنروں کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام اور آرڈر آیا کرتے تھے۔
اس زمانے میں 2 خاص واقعہ پیش آیا. ایک تو مدینے کے اندر کوئی منڈی لگا کرتی تھی، اس کے اندر کوئی واقعہ کسی کے لین دین کا پیش آیا، اس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، لیکن کس سال کا واقعہ ہے، یہ چیک دینا ہے یا لینا ہے، اس میں کوئی تاریخ طے نہیں. اور اسی زمانے میں ایک علاقے کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کا خط آتا ہے، آپ کا کوئی حکم آتا ہے، لیکن اس میں تاریخ طے نہیں ہوتی، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ خط پہلا کون سا ہے، بعد کا خط کون سا ہے، جس کی تعمیل کرنے میں دشواری پیش آتی ہے. آپ جلد سے جلد کوئی تاریخ طے کریں تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو. یہ اہم ترین تقاضا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کبار صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عطا کی ہے، دنیا کی ہر تہذیب کے اندر مسلمان ایک امتیازی شخصیت رکھتا ہے، ایک طرح امتیاز رکھتا ہے، کیوں نہ ہو کہ امت محمدیہ کی ایک اپنی مستقل تاریخ ہونی چاہیے. اور صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا. 4 باتوں کو پیش کیا گیا کہ اسلامی ہجری اور تاریخ کا سال 4 واقعہ میں سے کسی ایک سے شروع کیا جائے. نمبر 1، صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین، دنیا انسان کے لیے سب سے اہم ترین یادگار دن اس دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کی یوم ولادت سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دسہرہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے 25 دسمبر سے وہ اپنے تاریخ شمسی کا نظام چلا. جب اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہمیں ممتاز بنایا ہے تو اپنی تاریخ چلانے کے لیے بھی کسی غیر کی مشابہت اختیار کرنا ہمارے مناسب نہیں ہے. کسی نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی تاریخ، دنیا سے جانے کی تاریخ، آپ کی وفات کی تاریخ سے شروع کیا جائے. آپ نے فرمایا تاریخ انسان کے لیے اس سے زیادہ اندوہناک واقعہ، غم کا واقعہ نہیں ہو سکتا جس میں دنیا سے آپ تشریف لے گئے. ہماری تاریخ اسلام غم کے دن سے شروعات نہیں ہونی چاہیے. پھر کہا کسی نے، صحابہ نے، کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس تاریخ سے تاریخ اسلام کی شروعات کی جائے. آپ نے فرمایا یقیناً قرآن کا اترنا یادگار دن ہے، لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رائے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا ہے، اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ کی شروعات واقعہ ہجرت سے کیا. اب تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا اسلامی تاریخ کا آغاز واقعہ ہجرت سے. جب بھی محرم کا یہ پہلا مہینہ، اسلام کی تاریخ کا پہلا مہینہ آتا ہے، محرم آتا ہے، تو یہ واقعہ ہجرت ہمیں ایک پیغام ہے. آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے تاریخ اسلام کا آغاز کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو ایک دینی مرکز عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کی برکت سے مکہ کی فتح کو عطا کیا. اسی واقعہ ہجرت سے اللہ تعالیٰ نے تمام جنگ مجاہدین کی فتوحات عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے اسلام کی سربلندی عطا کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے تاریخ اسلام کا آغاز کر کے آنے والی قیامت تک امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے، اے دنیا کے مسلمانوں، کسی دور کے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی خطے کے ہو، جب تک تمہارے اندر ہجرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اپنے دین کی بقا کے لیے، ملت کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، جب تک کہ صحابہ کرام مہاجرین کی طرح سے قربان کرنے کا اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے مکان کو، اپنے وطن کو، اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس زمانے کے مسلمان کبھی تم سر بلند سرفروئی حاصل نہیں کر سکتے. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ. جس طریقے سے مسلمان بھائیوں، اسلام یہ ناجائز نہیں ہے، سورج کی تاریخ میں چلتی ہے، چلنا چاہیے، سارا کام چلتا ہے، لیکن قرآن نے اسلامی تاریخ کو، شمسی قمری تاریخ کو اللہ نے ترجیح دی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اور قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، یسألونک عن الأہلہ، کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
قل ہی مواقف للناس، اے نبی کہہ دیجئے تمہارا ٹائم ٹیبل، تمہاری تاریخ، تمہارے اوقات عبادات یہ سب چاند سے ہونے چاہیے۔ آج ہماری نسلیں انگریزی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں۔ ایک چبھتا ہوا سوال ہے، ہم سب گریبان میں جھانکے بتائیے ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے کتنے افراد کو اسلامی تاریخ کا پتہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں سے کتنے بچوں کو ہماری اسلامی مہینے یاد ہیں۔ تاریخ قمری سورج کی تاریخ سے چلنے سے انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جو قوم اپنے ماضی کو اپنے تاریخ سے قطع تعلق کر لیتی ہے، جو قوم اپنے تاریخ سے رشتہ توڑ لیتی ہے، وہ قوم آگے کبھی پنپ نہیں سکتی اور کامیابی سے سرفراز نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم جنوری فروری اپنے نسلوں کو یاد کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آج سے یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں، آنے والی نسلوں کو بھی ہم اسلامی اور ہجری کیلنڈر کے اور اس کے مہینوں پہ انشاءاللہ یاد کریں۔ یہ ہجری کا مہینہ، یہ نیا سال، یہ ہمیں پیغام، اور صحابہ کرام نے مہاجرین نے ہجرت کی ہے، اور اس کے بعد مدینہ کے صحابہ کرام نے ان تمام مہاجرین صحابہ کو بھرپور تعاون کیا ہے، مدد کی ہے۔ تو مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت اور مدد یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے مسلمانوں، جب تک تمہارے اندر ہجرت کا جذبہ پیدا نہ ہو، جب تک کہ انصار کی طرح نصرت کا جذبہ پیدا نہ ہو، تم کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہجرت اور نصرت سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ جس دور کے امت مسلمہ نے ہجرت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے دین کی حمایت کے لیے قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو صبر بندی عطا کی۔ یہی واقعہ شہادت حسین میں ہمیں یہی پیغام، جب محرم کا یہ 10 تاریخ آتی ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ چند باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے۔ آپ نے کہا مدینہ کے اندر دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ پھر کہا آج کی تاریخ اور آج کا دن ہمارے لیے بڑا یادگار ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آج کی تاریخ میں دریا سے پار کرایا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم استبداد سے نجات دلایا، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ سے محبت کرنا تم سے زیادہ ہم رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ سے فرمایا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ تم بھی رکھو، عبادت وہ بھی کر رہے ہیں، تم بھی کر رہو، لیکن اسلام کو اللہ نے امتیاز بخشا ہے، عبادت کے اندر بھی مشابہت سے بچو، تم ایسا کرو ایک کے بجائے تم 2 روزہ رکھا کرو تاکہ عبادت کے اندر بھی مشابہت نہ ہو۔ آج کی نسلیں کئی واقعات جسے پیغام ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امتی کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے چال ڈھال کے اندر، اپنے قول و قرار کے اندر، اپنے وضع قضا کے اندر، اپنے گفتگو کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے کھان پان کے اندر، اپنے لباس پوشاک کے اندر، اپنے طرز تعمیر کے اوپر کسی غیر کی مشابہت سے بچنے کی کوشش کرو۔ نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں نماز فرض کا نہ پڑھنا جائز ہے، یہ مکروہ ہے۔ ایک آفتاب طلوع ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک زوال کا وقت ہو نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک غروب کا وقت ہو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آخر نماز عام ترین عبادت سے اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا کہ ان اوقات میں سورج کی کچھ قوم پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے کہ نماز تم پڑھو گے اللہ کے لیے، لیکن اس گھڑی کے اندر کچھ قوم سوریہ نمسکار پوجا کرتی ہے، تمہاری نماز بھی کسی کی اوقات کے ساتھ عبادت سے ملتی جلتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا لوگوں، اپنے صحابہ سے کہا روزے کے اندر افطار جلدی کیا کرو، کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ افطار میں بہت تاخیر کرتے ہیں، ہماری امت کی بھلائی سے ہے کہ تم افطار میں جلدی کیا۔
جب آپ مکہ میں تھے مشرکین مکہ بھی امامہ لگایا کرتے تھے، مسلمان بھی امامہ لگایا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ یہ وضع، یہ شکل، یہ لباس ملتی جلتی ہے، مسلمانوں کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، وضع قطع کے اعتبار سے بھی امتیاز ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے مشرکین مکہ بھی امامہ لگاتے ہیں، آپ بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ بغیر ٹوپی کے لگاتے ہیں، آئندہ آپ لوگ ٹوپی کے ساتھ امامہ لگانا۔ مشرکین مکہ اپنے بالوں میں مانگ لگایا کرتے تھے، نکالا کرتے تھے، آپ نے فرمایا وہ مانگ نکالتے ہیں، ہم اس کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، ہم بال کو سیدھا رکھیں گے۔ مکی زندگی کے اندر آپ نے اپنے بالوں کو سیدھا رکھا، لیکن ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ مانگ کو سیدھا رکھتے ہیں، اہل کتاب مانگ کو سیدھا رکھتے ہیں، یعنی کہ بال کو کھلا رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اہل کتاب کی مشابہت رکھنا ہے، آپ نے بیچ سے مانگ نکالنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے حدیثوں کے اندر حالات واقع؟ آج کی نسل، ہمارے نوجوان طبقہ اپنے بالوں کی مشابہت بھی اغیار سے، حضور نے قدم قدم پر اپنی شکل کو، اپنے وضاحت کو، اپنے ٹوپی امامے کو، اپنے تہبند کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تاکید دی اور یہ تعلیم دی کہ تمہارا رہن سہن بھی کسی اغیار کی تہذیب سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ نسلیں برباد کیا ہوتی ہے؟ اعتقادی ارتداد۔ آدمی اسلام سے کیوں پھرتا ہے؟ اسلام سے پھرنا یہ آخری زنا ہے، پہلے آدمی زیادہ تہذیبی ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے دین سے بیزار ہوتی ہے تو پہلے اپنے تہذیب سے بیزار، اپنے کلچر سے بیزار ہوتی ہے، تہذیب کو چھوڑنا شروع کرتی ہے، کلچر کو چھوڑنا شروع کرتی ہے، تشدد کو چھوڑنا شروع کرتی ہے، پھر اس کے بعد فکری اقتدار ہوتا ہے۔ جب تہذیب کو چھوڑ دیا، فکر کو چھوڑ دیا، اسلامی سوچ کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اسلام کو والائے طاقت۔ آج کی نسلوں کو یہ پیغام مل رہا ہے، ہم میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، یہ ایک عہد کرے، یہ ایک تحیہ کرے، یہ محرم کا مہینہ اور یہ عاشورہ کا دن ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ اگر اس ملک میں اور دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، ہم کو زندہ رہنا ہے، آنے والی نسل کو بھی زندہ رہنا ہے، تو تمام نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تشخص، اسلامی وضاحت اور دینی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کی رہن سہن کو، ان کے لباس کو، ان کے وضاحت کو، ان کی شکل و صورت کو اگر ہم نے صحابہ جیسا نہ بنایا، حضور کے جیسا بنانے کی کوشش نہ کی، دینی مزاج پیدا نہ کیا، آنے والی دوسری تیسری پیڑھی کے لیے ایمان کی گارنٹی ہمارا آپ نہیں لے سکتے۔ اس ملک میں یار انشاءاللہ جینا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے دینی مزاج کے ساتھ، اپنے وضاحت کے ساتھ، اپنے جو ہے تمدن کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی کلچر کے ساتھ یہ عہد کریں گے انشاءاللہ جئیں گے تو ہم سچے مسلمان ہو کر جئیں گے، اور دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے۔ فکر کیجئے، آپ کا دور اچھا چلا جائے گا، آنے والی نسل کی فکر کیجئے۔ جو شاعر نے کہا ہے دین کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔